اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ گمان کرو تم اس کو اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ، ہر ایک شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، مکتسب من الاسم، جو اس نے کمایا گناہ میں سے، والذی، اور وہ شخص، تولی کبرہ، جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس گناہ کا، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ واقعہ افک سے متعلقہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم واقعہ افک کو ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ اپنا سبق جاری کرتے ہیں۔ واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلقہ ہے، تو یہاں ہم خود انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا واقعہ خود ایسے بیان کیا ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، قرعہ میں جس بیوی کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے وقت قرآن اندازی کی جس میں میرا نام نکلا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یہ حکم سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گلے میں جو نگینوں کا ہار تھا وہ گر کر گم ہو گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھایا کرتے تھے، اٹھا کر اونٹ پر لادتے تھے، انہوں نے میرا ہودہ اٹھایا اور اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اس کے اندر ہی موجود ہوں، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں جو تھیں وہ ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری بھرکم نہیں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا ان کو کوئی خیال نہ آیا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں کم سن بچی تھی، اس لیے ان کو میرا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہودہ اونٹ پر لاد کر وہ چل پڑے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہ پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے تھے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے صفوان بن معطل سلمی مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔
انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے، حتیٰ کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہو گئے۔ اس تہمت کو سب سے پہلے پھیلانے والا عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ خیر، ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ کہتی ہیں کہ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس تشریف لاتے، سلام کہتے اور یہ پھر پوچھ کر بس یہی پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے تو چل پڑتے۔ اس بات سے کہتی ہیں کہ مجھے شک تو پڑتا لیکن مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں مستح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی تو کہتی ہیں کہ ایک جگہ پر مستح کی ماں جو تھی یہ ان کا پاؤں پھسلا۔ مستح کی ماں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ مستح جو تھا وہ انہی کا بیٹا تھا، اور یہ رفع حاجت سے فارغ کے بعد کہتی ہیں ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستح کی ماں کا پاؤں جو تھا یہ چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی ہے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ نہیں سنا جو وہ کہتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کیں تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے کوئی خبر کی تحقیق کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی یہ لوگ میری نسبت کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ بیٹی اتنا دکھ نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا۔ عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، اور اگر آپ بریرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ آپ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے ایسی کوئی بات دیکھی ہے یا عائشہ کے متعلق کبھی تمہیں کوئی شک گزرا ہے؟ بریرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گندا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ یعنی اس نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صرف نادانی اور کم سنی کی جو تھوڑی سی بات اس کی نظر میں تھی صرف وہی بیان کی اور کوئی عیب بیان نہیں کیا۔ پھر ان شہادتوں کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کے خلاف آپ نے مدد چاہی۔ فرمایا مسلمانوں، اس شخص کے مقابل کون میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا؟ میں نے تو اپنے اہل خانہ میں بھلائی ہی دیکھی ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ اس کو متہم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں، اس میں بھی میں نے بھلائی ہی دیکھی ہے۔ وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں آتا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ جو اوس قبیلہ کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں یعنی خزرج قبیلے کا ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہے تو وہ نیک بخت آدمی تھے، لیکن قومی حمیت نے ان کو آ دبوچا۔ اپنی قوم کی سائڈ لینے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اسے مارے گا اور نہ مار سکے گا۔ اتنے میں اسید بن حضیر جو سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے۔ کیا تو بھی منافق ہو گیا ہے جو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ اس طرح دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے اور تھماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرا وہ دن بھی رونے میں گزرا۔ میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ انہی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری بریت فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگو اور توبہ کر لو۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دم سے میرے آنسو جو تھے وہ رک گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ وہ بھی کہنے لگیں کہ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ آخر میں کہتی ہیں میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو کچھ زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے، آپ کے دل میں یہ بات جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو بھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسی سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اللہ تمہاری باتوں سے میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ ضرور میری بریت کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کر دے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری بریت واضح ہو جائے گی۔
پھر اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے مطابق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ جو تھا وہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ دن سخت سردی کا دن تھا، مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ نے یہی کی کہ عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکر کروں گی جس نے میری برات میں یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ اور اس وقت یہ پوری 10 آیات نازل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت میرے والد جو تھے وہ مستہ کی مدد کیا کرتے تھے محتاجی اور رشتہ داری کی وجہ سے، تو میرے والد کہنے لگے کہ آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا، جبکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، شروع سے آخر تک یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ سن کر ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر وہ مستہ سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہیں کروں گا۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ تو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہا جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا تھا وہ تم میں سے ہی ایک جماعت تھی۔ عصبۃ کا لفظ جو ہے یہ عصبہ کہا جاتا ہے ایک ہی ذہن کے لوگوں کا جو گروہ ہو، ایک ہی قسم کی ذہنیت ہو، ایسے لوگوں کے گروہ کو، ایسی جماعت کو عصبۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایک جیسی بات کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے باندھنا یا مضبوط کرنا، یعنی جو لوگ یہ عظیم بہتان اپنے پاس سے بنا کر لائے ہیں ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ کہا تم میں سے ہی وہ ایک جماعت تھی، اس لیے ان سے معاملہ کرتے وقت ان کے ساتھ غیر مسلموں والا سلوک نہ کرو، کیونکہ یہ تم ہی میں سے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کی حمیت میں اٹھ کھڑے ہوں اور بات باہمی فساد تک جا پہنچے۔ جیسا کہ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جب آپ نے عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں مدد کے لیے کہا تو قریب تھا کہ لوگ لڑ پڑتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے نہ تو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، ان کا بہتان اور جھوٹ بھی واضح ہے، اور زیادہ تعاقب سے بھی منع کر دیا۔ میں لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اسے تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات مخلص مسلمانوں کے اطمینان کے لیے کہی جنہیں اس بہتان سے صدمہ پہنچا تھا، خصوصاً براہ راست جن کا اس واقعے سے تعلق تھا نا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ کی والدہ تھیں، حضرت عائشہ خود تھیں، اور یہ صفوان بن معطل تھے۔ فرمایا تم اس واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے کئی لحاظ سے بہتر ہے۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے والدین اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ہیں جن کو یہ غم پہنچا اور وہ مسلسل 1 مہینے تک اس غم میں رہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا جو تھیں اس واقعے سے ان کو جو عزت ملی وہ امت مسلمہ میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی، کہ ان کی بریت میں قرآن نازل ہوا جو قیامت تک ان کے متعلق، ان کی بریت کے متعلق جس میں یہ آیات پڑھی جائیں گی، ان کی تلاوت کی جائیں گی۔
تو اس واقعے میں یہ بھی خیر ہے کہ بہتان لگانے والے مخلص مسلمانوں پر حد لگنے سے وہ گناہ سے پاک ہو گئے. جس طرح اس واقعہ میں مسلمان ملوث تھے نا، بعض اپنی یعنی نادانی کی وجہ سے، اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس میں ملوث ہو گئے تھے. جس طرح یہ مستہ بن اثاثہ تھے، اور اسی طرح جو حسان بن ثابت جو شاعر اسلام تھے، وہ بھی اس واقعہ میں ملوث ہو گئے تھے. تو ان پر جب حد لگی تو وہ اس گناہ سے پاک ہو گئے، اور اس سے منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، جس سے آئندہ ان کے نقصانات سے بچنا آسان ہو گیا. تو اس طرح اس واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی نیک نفسی اور پاک نیتی بھی ثابت ہوئی کہ مسلسل، اگرچہ منافق جو تھے وہ مسلسل 1 مہینے تک ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے میں جو تھے ملوث رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. صرف 3 آدمی جو تھے وہ مسلمانوں میں سے، جیسے حسان بن ثابت تھے، مستہ بن اثاثہ، اور حمنہ بنت جہش جو تھیں، وہ صرف اس پروپیگنڈے کا شکار ہو سکیں. باقی تمام صحابہ کرام جو تھے وہ اس بدگمانی سے پوری طرح محفوظ رہے. ازواج مطہرات میں سے تو کسی نے بھی حضرت عائشہ کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ زینب رضی اللہ عنہا، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی برابر کی چوٹ تھیں، ان کی سوکن تھیں. سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے قسم کھا کر کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میں اپنے آنکھ کان کو یعنی بڑی احتیاط سے استعمال کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ پاک ہیں، ان کو میں اچھا ہی سمجھتی ہوں. تو اس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ بھی ہے کہ جو جب انہوں نے اپنی بیوی کو آ کے کہا کہ اس طرح جو لوگ، بیوی نے جب ان سے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، حضرت ابو ایوب نے کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اس بات کا چرچا کر رہے ہیں، لیکن تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں، ہرگز نہیں. وہ کہنے لگے کہ پھر صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تجھ سے بڑھ کر پاک صاف اور طاہر و مطہرہ ہیں، ان کی نسبت ایسا گمان بھی کیوں کیا جائے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں خود ہوتا تو ایسا خیال تک نہ کر سکتا، اور صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت کا فکری انداز جو ہے وہ ایسا ہی ہے. تو اس طرح اس واقعے سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ 1 مہینے تک مسلسل اس کرب میں مبتلا نہ رہتے. تو اس سے ان لوگوں کی بات کی تردید ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں. تو اس واقعے کے نتیجے میں زنا اور قذف کی حد نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کی عصمت اور عفت جو ہے یہ بہتان ترازوں سے محفوظ کی گئی، اور مسلم معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت کا پوری طرح سے سدباب کیا گیا. پھر کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یعنی جس شخص نے اس فتنے میں جتنا حصہ لیا اسی قدر گنہگار ہوا اور سزا کا مستحق ہوا. کسی نے اپنے پاس سے بہتان باندھ کر طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان باندھنے والوں کی زبانی موافقت کی، کسی نے یہ بات سن کر کوئی خاموشی اختیار کی، کوئی بات سن کر ہنس پڑا. تو حالانکہ ان کو انکار کرنا چاہیے تھا، کسی نے سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ صاف جھوٹ ہے، اور یہ بات کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. باقی سب کو تھوڑا بہت الزام دیا ہے کہ ان کو گمان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اور یہ کہا کہ والذی تولی کبرہ منہم، جو ان میں سے بڑے حصے کا والی بنا،
جس نے اس سارے گناہ میں سے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا، تو وہ کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین ہی تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر پر اسی کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت اس سے مراد ہیں، لیکن نہیں، حسان بن ثابت کا قصور تو صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اس بات کو سنا اور آگے بیان کر دیا، اور پھر ان پر حد قذف بھی لگی، وہ اس گناہ سے پاک بھی ہو گئے۔ لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی ہی سے مراد ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون، خیال کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے نفسوں میں، خیرن، خیر کا، وقالو، اور انہوں نے یہ کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، یہ تو جھوٹ ہے کھلم کھلا۔ تو یہاں پر بظاہر تو سیدھی سی بات یوں ہونی چاہیے تھی کہ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ لیکن اس کی بجائے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنون والمؤمنات کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تہمت کو سچا سمجھنے والے مرد اور عورت دونوں تھے، اس لیے دونوں کو متنبع کرنے کے لیے خاص طور پر ان کے مومن ہونے کا ذکر فرمایا کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی تہمت کی وجہ سے کسی مومن کے متعلق اپنے دل میں برا گمان نہ آنے دیا جائے۔ یعنی مومنوں کو اگر واقعی وہ مومن ہیں تو ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے متعلق فوراً کہہ دیتے کہ ھذا افک مبین۔ تو یہاں پر ایمان کا لفظ بولا ان کے لیے۔ تو پھر اس آیت کے اور بھی یہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں کہ بِأَنفُسِهِمْ، تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ تو یہاں پر بِأَنفُسِهِمْ کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بِأَنفُسِهِمْ، اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی تم اپنے متعلق سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ صفوان رضی اللہ عنہ اپنی اور تمام مومنوں کی ماں کے ساتھ ایسا خیال بھی کریں گے؟ بلکہ کیا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قافلے سے بچھڑی ہوئی کوئی خاتون مل جائے تو اس کے ساتھ ایسی رذیل اور خسیس حرکت کرو؟ یہ وہی شخص سوچ سکتا ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو اور انتہائی گندے ذہن کا مالک ہو، وہ دوسرے کے لیے بھی ایسا ہی سوچے گا۔ کہا تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ ہوتا تو کیا میں ایسا کرتا؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، پھر جب نہیں وہ لائے، بِالشُّہَدَاءِ گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بہتان لگانے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ اس دعوے پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے، اور جب وہ اس پر گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ تو ابن عاشور نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دیکھے بغیر کوئی خبر دے، اس پر لازم ہے کہ وہ مشاہدہ کرنے والے کا حوالہ دے، اور وہ مشاہدہ کرنے والے اتنی تعداد میں ضرور ہونے چاہیے کہ جس سے اس واقعہ کا سچ ثابت ہو سکے، اور یہ تعداد زنا کے لیے، یعنی تعداد زنا کے لیے کم از کم 4 ہے،
اب ان لوگوں نے حضرت عائشہ پر جو تہمت باندھی تو ان میں سے کسی نے بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اتنی تعداد میں دیکھنے والے پیش کیے جس سے کسی پر زنا کا جرم ثابت ہوتا۔ یہ صرف خیال اور گمان سے تہمت لگا دی، اس لیے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے گمان سے بچو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ برے گمان سے بھی بچو کیونکہ برا گمان جو ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ فاولئک عند اللہ ہم الکاذبون، تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر الکاذبون پر الف لام جو ہے یہ کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، جس سے مراد ان کے جھوٹا ہونے میں مبالغہ ہے، گویا وہ اتنے کامل جھوٹے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور جھوٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں جھوٹے، فاولئک عند اللہ، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اس سے مقصود ان کا حقیقی جھوٹا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا علم کبھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، لمسکم، تو البتہ پہنچتا تمہیں، فی ما، اس بارے میں، افضتم فی ہی، جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے، جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم، عذاب عظیم، جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے وہ باتیں کرنے پر تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑتا اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کو عام طور پر اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ان حالات میں صبر اور استقامت عطا فرمائی، ورنہ منافقوں نے جس طرح مسلمانوں پر یہ زبردست وار کیا تھا، اگر مسلمان بھی جوابی کارروائی پر اٹھ کھڑے ہوتے تو حالات سنگین صورتحال اختیار کر لیتے۔ کہا جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑتا، یعنی اگر دنیا میں تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس نے تمہیں دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ وہ مہلت دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا فضل نہ ہوتا کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، اگر وہ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرتا، تمہیں اس گناہ سے خلاصی نہ دیتا، تو تم جس کام میں مشغول ہو گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے لیتے تھے، بألسنتکم، اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون، اور تم کہتے تھے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، ما، وہ بات، لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہجینا، اور تم گمان کرتے تھے اس کو معمولی سا، ہلکا سا، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، تلقا، یتلقا، کسی سے کوئی چیز لینا، جیسے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، سیکھ لیے، یعنی جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے لے کر آگے بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں سے یوں سنا، فلاں نے یہ کہا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، یعنی یہ صرف تمہارے منہوں کی بات تھی، تم منہوں کی باتیں تھیں جو تمہارے دلوں میں نہیں تھیں، یعنی سن کر پھر آگے پوچھنا، اس واقعے کی تحقیق کرنا، یہ یعنی اس واقعے میں ملوث ہونا ہی ہے نا۔ کہا تلقونہ بألسنتکم، جب اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اس بات کو لے دے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، جس کے سنگین ہونے کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَجِّنًا، تم اسے معمولی سمجھتے تھے، جس کی دلیل یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے لے کر آگے بیان کر رہے تھے، یا کم از کم اس پر خاموش رہتے تھے، کیونکہ اگر تم اسے معمولی نہ سمجھتے
تو سختی سے اس کا انکار کرتے اور ایسی بات کرنے والے کو ٹوکتے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ بہتان کسی پر بھی ہو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تھا، جو خاتم الانبیاء سید المرسلین کی بیوی تھیں، تو پھر تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 گناہوں کا مرتکب قرار دیا اور اس پر عذاب عظیم کے خطرے سے آگاہ فرمایا۔ پہلا گناہ تو یہ کہ ایک دوسرے سے سن کر اسے آگے پھیلانا برائی کی اشاعت ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ وہ بات کرنا جس کا علم ہی نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہی بات کرنی چاہیے جس کا علم ہو۔ ایسی بات کرنا جس کے سچے ہونے کا علم ہی نہ ہو، اسی طرح حرام ہے جیسے وہ بات کرنا حرام ہے جس کے جھوٹے ہونے کا علم ہو، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے اسے آگے بیان کر دے۔ پھر تیسرا گناہ یہ کہ وہ اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے کسی گناہ کو معمولی سمجھنے سے وہ معمولی نہیں ہوتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی دنیا آخرت کی بربادی کا باعث بن جائے جب وہ اسے معمولی سمجھ کر بار بار اس کا ارتکاب کرتا رہے۔ کہا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا تھا، بہت بڑی بات تھی جس کو وہ لوگ معمولی سمجھ رہے تھے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، لولا کیوں نہ، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُمْ تم نے کہا، مَا يَكُونُ لَنَا نہیں لائق ہمارے لیے، أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا یہ کہ ہم کلام کریں اس بات کے ساتھ۔ کہا تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لائق ہی نہیں کہ ہم یہ بات اپنی زبان سے نکالیں۔ سبحانک تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 13 کے اندر یہ ادب سکھایا گیا تھا کہ جب اچھے لوگوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات سنی جائے تو ان کے متعلق اچھا گمان رکھنا لازمی ہے۔ اب اسی سے متعلقہ دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ اگر کوشش کے باوجود کوئی وسوسہ یا خیال تمہارے دل میں آ جائے تو اسے زبان پر ہرگز نہ لائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تفعل به او تکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے کہ جو وہ اپنے دل میں کریں جب تک وہ اسے قول یا عمل میں نہ لائیں، یعنی جب تم نے یہ بات سنی تو بجائے کہ اس کے کہ اس پر خاموش رہتے یا اس پر یقین کرتے یا اسے آگے پھیلاتے، تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں۔ ایسی بات سے اپنی شدید نفرت کے اظہار کے لیے تمہیں ساتھ ہی یہ کہنا چاہیے تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم تو پاک ہے، تیرے نبی کی بیوی بدکاری جیسے فعل سے آلودہ ہی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ، ان تعودوا لمثلہ کہ تم دوبارہ اس جیسی بات کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یعظکم اللہ یعنی اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسا کلام کبھی نہ کرنا، ایسی بات کبھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو۔ یعظکم اس کے ضمن میں ینہاکم کا معنی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں تم دوبارہ ایسا کام کرو، یعنی یہ کام ایمان کے منافی ہے،
جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، تو یہ کہ تشیع ہو، یہ کہ پھیلے فحاشی، فی الذین، ان لوگوں میں آمنو جو ایمان لائے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ کہا جو لوگ فحاشی کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، فحاشی کو مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، تو حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا آخرت میں، تو انتہائی برے کام کو فحاشی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ زنا پر بھی بولا جاتا ہے، اور فحاشی کی تشہیر پر یہ تہمت کا چرچا بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ تہمت کا الزام لگانا، پھر اس کی تشہیر کرنا، یعنی جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ پھیلانا چاہتے ہیں اور پاک دامن مسلمانوں پر تہمتیں لگا کر پھر ان کا چرچا کرنا چاہتے ہیں، جس کے سننے سے زنا سے نفرت ختم ہوتی ہے، بلکہ ایسی باتوں میں دلچسپی کے نتیجے میں یہ برائی مزید پھیلتی ہے۔ اس کا ذکر کرنے والے اور اسے خاموشی سے سن کر تہمت تراشنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عفیف مسلمانوں کے گوشت سے لذت اٹھاتے ہیں، یعنی ان کی یوں برائی کی تشہیر جو انہوں نے وہ برائی کی بھی نہیں ہوتی تو وہ پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عذاب علیم ہے کہ تہمت لگانے والوں کو درے پڑتے ہیں، تہمت لگانے والوں پر پھر 80 کوڑوں کی سزا پڑتی ہے، اور پھر یہ بھی دنیا کے عذاب میں ہی شامل ہے کہ ان کو مردود الشہادت اور فاسق قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بد کردار ہیں اور ان کی گواہی بھی نہ مانی جائے، اور ان کا اور ان کے مجلس نشینوں کا نفاق اور فسق مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے، جس سے وہ مسلم معاشرے کے اندر بے اعتبار ٹھہرتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کے المناک ہونے کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ ان کو آخرت میں بھی عذاب پہنچے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی زنا کی حد اور بہتان کی حد جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں عذاب علیم رکھا ہے، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر بات کو جانتے ہیں، اسے ان گناہوں کے خوفناک نتائج کا بھی علم ہے، اور یہ بھی کہ انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، اور تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل سے جو بھی بات کہتے ہو اس سے کہیں تم اس گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے مقرر کردہ قاعدہ اور قانون جو ہیں وہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کی پاک دامنی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن نہیں بن سکتا۔ اللہ کا قاعدہ قانون جو ہے وہ کسی مسلمان کی آبرو اور عزت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، یعنی تمہارے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن اللہ کے علم میں یہ باتیں ہیں کہ میں نے کس طرح لوگوں پر یہ قانون نافذ کرنا ہے اور لوگ کس طرح ان حرکتوں سے باز آ سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو آگے اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ چھپا ہوا، جیسے چھپی ہوئی عبارت ہوتی ہے نا، اس طرح اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہیں توبہ کا موقع ہی نہ ملتا، فوراً اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔
وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں کہ اس نے تمہیں توبہ کا موقع دیا اور پھر حد کے ذریعے تمہیں اس گناہ سے پاک ہونے کا بھی اہتمام کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔